علامہ شبلی نعمانی لکھتے ہیں کہ علامہ ابن جوزی نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے حالات پر جو کتاب تحریر کی، اس میں غیر مذہب والوں کے ساتھ ان کے حسن سلوک کے کئی واقعات تحریر کیے گئے ہیں۔ مثلاً ایک دن حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس حمص کا ایک عیسائی آیا اور شکایت کی کہ خلیفہ ولید کے بیٹے عباس نے اس کی زمین ہتھیا لی ہے۔ خلیفہ نے عباس کی طرف دیکھا تو اس نے کہا کہ زمین خلیفہ ولید نے بطور جاگیر عنایت کی تھی، اس کی تحریر بھی موجود ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیسائی سے جواب طلب کیا تو اس نے کہا کہ میں خدا کی تحریر قرآن مجید کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں۔ خلیفہ نے یہ کہہ کر زمین عیسائی کو دے دی کہ باخدا خدا کی تحریر تمہارے باپ کی تحریر پر مقدم ہے۔ ان کا ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ سلاطین بنو امیہ نے ملکی زمین کا بڑا حصہ زمینداروں سے چھین کر اپنے خاندان کے افراد کو بطور جاگیر بخش دیا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جاگیریں واپس اصل حقداروں کو دے دی اور اس سلسلے میں اپنے خاندان والوں کی مخالفت کی بھی پرواہ نہیں کی۔ خود ان کے قبضے میں جو جاگیریں تھیں، اپنے بیٹے عبدالمالک کی رضامندی سے تمام شہریوں کو مسجد میں جمع کر کے اعلان کر دیا کہ میں ان تمام زمینوں کی جو لوگوں نے ہمارے خاندان کو دی تھی واپس کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر آپ نے جاگیروں کی تمام سندوں کو پھاڑ کر ضائع کر دیا، یہاں تک کہ ابن سلیمان کی جاگیر کو بھی ختم کر دیا، جن سے وہ خاندان بھر میں سے سب سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ بنو امیہ نے سب سے برا کام یہ کیا کہ انہوں نے آزادی اور حق گوئی کی روایت کو ختم کر دیا۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بدعت کا قلع کما کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ کھل کے ان کے کاموں پر تنقید کرنے لگے۔ مسلمہ بن عبدالملک خاندان بنی امیہ میں بڑی اہمیت رکھتا تھا۔ اس نے ایک گرجا کے متولیوں پر مقدمہ کر دیا۔ متولی کھڑے تھے لیکن مسلمہ بیٹھ کر بات کرتا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بھی متولیوں کے ساتھ کھڑا کر دیا اور فیصلہ بھی اس کے خلاف کیا۔ آپ دور دراز کے دوران عیسائیوں اور یہودیوں کے مہمان ہوتے تو کھانے کی قیمت ادا کیا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے مقبرے کے لیے ایک عیسائی کی زمین پسند کی اور عیسائی کے انکار کے باوجود اس کی معقول قیمت ادا کی۔ انہوں نے مساوات و جمہوریت کو سلطنت کی بنیاد بنایا، تمام لوگوں کو یکساں حقوق دیے۔ ایک دفعہ رات کے وقت مسجد کے صحن میں لیٹے ہوئے ایک شخص کو آپ کے پاؤں کی ٹھوکر لگی۔ اس نے غصے سے کہا، تو پاگل ہے؟ فرمایا، نہیں۔ سپاہیوں نے اس شخص کو سزا دینا چاہی۔ آپ نے کہا، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ اس نے تو یہ پوچھا، کیا تم پاگل ہو؟ میں نے کہا، نہیں۔ دیگر خلفائے بنو امیہ کے برعکس جنہوں نے کروڑوں دینار وراثت میں چھوڑے، اس نے وفات پائی تو صرف 17 دینار پاس تھے۔ 7 دینار تجہیز و تکفین پر خرچ ہوئے، بقیہ 10 دینار ورثہ میں تقسیم کر دیے گئے۔ آپ کی سلطنت اسلامی طرز حکومت کا بہترین نمونہ تھی۔